میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم ویژن فار پاکستان میں ہم نے ڈیبیٹس کی ہیں دو زبردست، جو کل بھی چلے گی، سیٹرڈے کو چلے گی پہلا حصہ 7 بجے، پھر سنڈے کو دوسرا اس کا حصہ 7 بجے چلے گا، وہ تو آپ دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی کامن جو بار بار اٹھی، تمام شرکا نے بتایا کہ جی جب تک بیوروکریسی کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بھی نظام نہیں چل پائے گا، بھلے وہ چھوٹے صوبے ہوں، بڑے صوبے ہوں، مارشل لا ہو، جمہوریت ہو، بیوروکریسی ہونی ضروری ہے. آج کا میرا پروگرام اس لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح اس ملک میں بیوروکریسی کی بادشاہت ہے. میں نے آج مئی 20 کو ایک پروگرام کیا پہلا، جس میں نے سیکرٹری جو ہمارے منسٹری آف انڈسٹریز ہیں، سیکرٹری سیف انجم صاحب، ان کے اوپر ایک پروگرام کیا. میں نے پھر اس کے بعد 2 پروگرامز اور کیے. لیکن آج بھی سچویشن وہی ہے کہ وزیر اعظم کا آفس لگتا ہے بے بس ہے، پارلیمان بے بس ہے. اور میں آپ کو لیٹسٹ بتاتا ہوں کہ اس میں لیٹسٹ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جب ویسے پروجیکٹ چلتے نہیں ہیں، لیکن ان 3 ماہ میں جہاں اپنے انٹرسٹ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں وہاں کیسے چیزیں موو کرتی ہیں. میں کچھ حصے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بیک گراؤنڈ کلیئر ہو جائے. پھر آج آپ کو میں سٹوری بتاؤں گا کہ باقی تو چھوڑیں، کس طرح وزیر اعظم پاکستان کو اب ماموں بنانے کی تیاری کر رہی ہے بیوروکریسی. پہلے دیکھیے کہ 20 مئی کو کیا بات ہوئی. ہمارے یہاں بات ہوتی ہے معیشت تباہی، یہ نہیں ہو رہا. آج میں آپ کو ایک منسٹری کی، ایک ادارے کی اور کچھ لوگوں کی اسپیسیفک اگزامپل دے کے بتاؤں گا کہ انڈر دا ریڈار فلائی کرتے ہوئے ایسے ڈپارٹمنٹس جن کا آپ نے نام بھی نہیں سنا، اربوں روپے کا پاکستان کو کیسے نقصان پہنچ رہا ہے، اور کیسے ہمارے بیوروکریسی کے لوگ قانون سے بھی اوپر ہیں، پارلیمان سے بھی اوپر ہیں، جن کے سامنے وزراء اور جن کے سامنے اسٹینڈنگ کمیٹیز جو عام آدمی کے اوپر تو بڑا زور چلاتی ہیں، وہ بے بس آپ ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایک ہمارے فیڈرل سیکرٹری ہیں سیف انجم صاحب، گریڈ 22 کے ہیں، ہیڈ اے لانگ کیریئر. اور ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے خدا بخش. یہ ایک سینئر انجینئر، سینئر رادر جنرل مینیجر EDB انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. آپ نے اس ادارے کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. کچھ ادارے ہمارے نظام میں ایسے ہیں جو انڈر دا ریڈار ہیں، لیکن ان کی پاورز اور وہاں پہ جتنا نقصان اور جتنے فوائد کوئی اٹھا سکتا ہے وہ آپ کی سوچ سے باہر. یہ میں جو ادارہ بات کر رہا ہوں، یہ پاکستان کے اندر ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کی ٹرانزیکشن کا ذمہ دار ہے. آٹوموٹیو پالیسی سیکرٹری صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے دسمبر سے، ہم مئی اینڈ میں آ گئے، وہیں پڑی ہوئی، وہ آگے موو نہیں کی. موبائل فون پالیسی یہ جنوری سے ان کی میز پہ پڑی ہوئی، اس پہ کوئی آگے موومنٹ نہیں. سولر پالیسی دسمبر سے پڑی ہوئی ان کے پاس، اس میں کوئی پالیسی نہیں ہے. پھر لیتھیم بیٹری پالیسی، یہ ساری بڑی امپورٹنٹ ہے، اس پہ نہیں ہے. سولر کا تو خیر کچھ ہے ہی نہیں نا ابھی سسٹم، اس میں تقریباً $7.5 ارب کی آپ سولر کی چیزیں منگوا چکے اوور دی ایئرز وداؤٹ این امپورٹ پالیسی. جو موبائل فون پالیسی ہے وہ 3 سال سے ایکسپائر پڑی ہوئی ہے، لیکن اس پہ ابھی بھی یہ 6 ماہ سے پڑی ہوئی ہیں پالیسیز. کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کیا اس میں کوئی انویسٹڈ انٹرسٹ کا معاملہ ہے یا سمپل انکمپٹنسی ہے؟ خدا بخش صاحب کا بھی میں آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دے دوں. یہ 94 میں اسسٹنٹ مینیجر گریڈ 17 میں بھرتی ہوتے ہیں اور یہ جوائن کر لیتے ہیں اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن. اگرچہ ایک ورژن یہ ہے کہ یہ پہلے ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں بھرتی ہوئے، اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اسٹیٹ انجینئرنگ کارپوریشن میں بھرتی ہوتے ہیں 1994 میں، اور 2004 میں یہ ڈپوٹیشن پہ آ جاتے ہیں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ. ان کی کوئی اپروول نہیں ہے آن ریکارڈ کہ جو ایکسٹینشن ان کی 5 سال سے ریکارڈ کے اوپر ہوئی. نو اپروول ایٹ آل. پھر کمال چیز ہے، پھر ایک پروموشن ہوتی ہے جس میں ان کی گریڈ ہے. ان کو جولائی 2024 میں ایکٹنگ چارج دے دیا جاتا ہے CEO، اور پھر ایک پروموشن بورڈ بیٹھتا ہے جس میں یہ اپنی پروموشن خود اپروو کرتے ہیں ایز CEO. یہ کروڑوں کا معاملہ ہے، دس از ناٹ لائک سینکڑوں کو، یہ کروڑوں کا معاملہ ہے. اور انہوں نے جتنی ایگزمپشنز دی اس میں تقریباً 75% پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ تھی. وہاں کروڑوں روپے کے جنریٹرز آتے ہیں، اکوپمنٹ آتا ہے، الیکٹریکل سارا. وہ کیس انہوں نے پکڑ کے پھر نیب کو بھیج دیا. روز بات کرتے ہیں کہ جی ہم ترقی کریں گے، وہاں کریں گے. خاک ترقی کریں گے جب آپ کے نظام میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو 21 سال سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ سچے لوگ ہیں، جواب دیتے، ملنے سے نہ بھاگتے. اس کے جو فیصلے ہیں سم تھنگ لائک 12 to 13% آف GDP کو امپیکٹ کرتے ہیں. یہ ادارہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور یہ ہاسٹیج بنا ہوا ہے بیوروکریٹک انیفیشنسی، کلوژن کا اور allegedly apparently کرپشن کا. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ بات تھی 20 مئی کو. پھر میں نے ایک پروگرام کیا 10 جون کو. کچھ اس کے بھی اقتباسات سن لے تاکہ میں کانسیپٹ چاہ رہا ہوں کلیئر ہو جائے آپ کا. اب اس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 جو پالیسیز ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی ہوئی. جنوری سے پڑی ہوئی تھی سیکرٹری صاحب کے پاس، اب تک نہیں آئی. اب کچھ سمجھ آتی ہے کیونکہ جب آپ جنوری سے رکھی ہو آپ نے اپنے پاس سمریز، اور وہ پھر پالیسیز آپ بجٹ سے کچھ ہفتہ 10 دن پہلے لائیں، تو پھر 90% چانس ہوتا ہے کہ جیسے اس محکمے نے پالیسی بھیجی ہے ویسے ہی اپروو ہو جائے گی. اب وہاں پہ 3 پالیسیز انہوں نے پیش کی اس دن فرائیڈے والی میٹنگ میں. 2 میں اس کا ذکر کروں گا. ایک تھا لیتھیم بیٹریز پہ، جس پہ بہت زیادہ سنا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق
کافی نالاں ہوئے پرائم منسٹر، کیونکہ اس میں ڈیٹا کی بہت غلطیاں تھیں، اور پرائم منسٹر نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ اب کس طرح کی آپ یہ پریزنٹیشن لے ہیں، اس میں ڈیٹا پورا نہیں۔ پھر انہوں نے کارز کی پالیسی دی، آٹو جو پالیسی ہے، اس پہ ایک اور انٹرسٹنگ بحث ہوگی۔ وہاں پہ چیئرمین ایف بی آر تھے، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا۔ سیکرٹری کامرس تھے، انہوں نے کہا ہمیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا۔ فائنانس سیکرٹری بھی وہاں تھے، انہوں نے کہا ہمیں بھی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا۔ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بھی لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہمیں بھی کسی نے کنسلٹ نہیں کیا۔ اب جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ایکچوئل، ان کو تو خیر پوچھتی نہیں ہے نا بیوروکریسی، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کسی نے کنسلٹ نہیں کیا، آفیشلی پرائم منسٹر کی میٹنگ میں اور پالیسی بن کے آ گئی۔ اور اس پالیسی کے کچھ جو خد و خال ہیں وہ سیکرٹری صاحب آئی ایم ایف کے سامنے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ عام لوگوں کی آپ نے میرے سے کیا پوچھنا، اسٹیک ہولڈر سے کیا پوچھنا، ایون فائنانس کامرس، ان سے بھی زحمت نہیں گوارا کی گئی یہ پالیسی شیئر کرنے کی۔ ظاہر ہے وجوہات ہوتی ہیں نا، آپ بھی عقل مند ہیں، میں تو نہیں ہوں۔ ابھی یہی چیزیں میں دیکھ رہا تھا، تو پھر جب لاسٹ پروگرام کے بعد مجھے بڑے میسیجز آئے، جو یہ کے بی صاحب ہیں ان کی طرف سے، دوسرے لوگ بھی، کہ کیا کر رہی ہے، کیا کر لے گا میڈیا، ہمارا پروگرام کر لے گا، آپ ایک چھوڑیں 10 پروگرام کر لیں، آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ اور مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہے، انٹچبل ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی، ایک آرگنائزیشن ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز سمیڈا اتھارٹی جو ہے، یہ جب سیکرٹری بنے تو یہ 15 اگست کو وہاں کا جو بورڈ تھا، جو پرائیویٹ ممبرز تھے، وہ ایک خط لکھتے ہیں۔ وہ خط لکھتے ہیں اورنگزیب صاحب کو، فائنانس منسٹر کو ایڈریس ہے، توقیر شاہ صاحب کو جو ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد ہیں، نیشنل کوآرڈینیٹر ایس آئی ایف سی، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ سیکرٹری صاحب جو ایک بندے کو ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے، اور ایکٹنگ چارج 1 سال کا آپ نہیں دے سکتے کسی کو، وہ بندہ 1 سال قریباً ایکٹنگ چارج لے کے ابھی وہ ہٹا ہے، کیونکہ اس کی جگہ نیا اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہے، اینڈ ہوپ فلی دیٹس آن میرٹ۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی ہمارے پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو ایکٹنگ چارج دیا ہوا ہے یہ سرکاری ایک افسر کا، آپ اس کو پرماننٹ چیف ایگزیکٹو بنائیں، جو نہیں بنایا جا سکتا ایک ایس او ای کا۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہی ہوگا، پرائیویٹ ممبر ہوگا، بہت دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ پھر اپنے اس خط میں لکھتے ہیں کہ جو 15 اگست 2025 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ پرائم منسٹر کا نام استعمال کیا جا رہا ہے، اور پھر ہمیں یہ میسیجز دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ پہ الزامات لگا کے آپ کو فیڈرل کیبنٹ سے آپ کی چھٹی کروا دیں گے۔ اور انہوں نے کافی اس پہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ ہم پے اسکیل 19 کے بندے کو ہم پرماننٹ نہیں لگا سکتے۔ پھر وہ صاف کہتے ہیں the secretary nevertheless using his official position exerted pressure on the HR committee with the end goal of securing the appointment of the current incumbent CEO on look after charge۔ یعنی کہ انہوں نے پورا اپنا پریشر ڈالا، اپنے آفس کا ناجائز استعمال کیا، اور پھر انہوں نے ایچ آر کمیٹی تھی، ان کو ایک خاتون جو پرائیویٹ ممبر تھیں وہ ہیڈ کر رہی تھی، وہ ان کا پریشر لے گئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو آڈٹ کمیٹی کی میٹنگز تھیں وہ بھی ہم نے بار بار کہا اس کو نہیں بلایا گیا، صرف ایک میٹنگ کنوین کی گئی اور اس کے بھی منٹس ریلیز نہیں کیے گئے۔ اب انہوں نے اینڈ میں لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمیں صاف کہہ دیا ہے کامن فرینڈس کے تھرو، ایکوینٹنسز کے تھرو اور ڈائریکٹلی کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم آپ کی چھٹی کرا دیں گے۔ یہ لکھتے ہیں 15 اگست 2025 کو، اور واقعی 9 ستمبر 2025 کو پورا بورڈ چینج ہو جاتا ہے، آل آف دیم آر سیکڈ۔ وہ جو ایکٹنگ چیف ایگزیکٹو بنا ہوا تھا، جو بیسک پے اسکیل 19 کا سرکاری افسر تھا، وہ وہی ہیں۔ جو سیکرٹری صاحب ہیں جو اوپنلی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کو فارغ کروا دوں گا، وہ وہی ہیں۔ یہ کون؟ پرائیویٹ ممبرس۔ 20 مئی کی بات بھی سن لی آپ نے، 10 جون کی بھی سن لی، جب اگر بورڈ کا بورڈ فارغ ہو گیا کیونکہ وہ سیکرٹری صاحب کی بات نہیں مان رہا تھا۔ پہلے بھی آپ نے سن لیا کہ مئی میں کیا ہو رہا تھا۔ پھر اگست 6 اگست کو میں نے ایک اور پروگرام کیا، اور جو اس میں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ چلی گئی آگے، لیکن تھوڑا سا سن لیجئے یہ 6 اگست کے پروگرام کا۔ میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل بتا دیتا ہوں ڈاکٹری اسکول میں کتنی اسٹرانگ ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں سیف انجم صاحب، سیکرٹری ہیں منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن۔ میں نے ان پہ 2-3 پروگرام بھی آپ کو کیے تھے، میں نے ان کے 2-3 ایشوز آپ کے سامنے لائے تھے، کس طرح انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ میں ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مجال ہے وہاں پہ کچھ ہوا۔ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے آٹو پالیسی بنائی، اس میں بہت لیدے ہوئی، وہاں پہ کافی بدمزگی بھی ہوئی۔ جب چیئرمین ایف بی آر نے، سیکرٹری فائنانس نے، منسٹر فائنانس نے، کامرس والوں نے کہا کہ جی ہمارے سے کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا اور یہ پالیسی آ گئی۔ اس پالیسی پہ اب 2-3 کمیٹیز بن چکی ہوئی ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا چکی ہوئی ہیں، لیکن نہ پالیسی آ رہی ہے نہ سیکرٹری صاحب ہٹتے ہیں۔ لیکن اب چیز دیکھیے جو اصل چیز ہے،
پچھلے دنوں سیکرٹری صاحب نے ڈاکٹر سعیدہ ضیاء بطول تھیں جو ڈائریکٹر جنرل تھیں پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی، یہ کیبنٹ سے اپوائنٹڈ ہیں، ان کو کیبنٹ ہی ہٹا سکتی ہے، وزیر اعظم اور کیبنٹ ان کو فارغ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ان کو نکال دیا، ان کو سیک کر دیا، وہ ہائی کورٹ چلی گئی، عدالت میں چلی گئی، اور انہوں نے الزام لگایا کہ مجھے اس لیے ہٹایا ہے بیکاز آئی ریفیوز ٹو ایڈہر دی انٹرفیئرنس کازڈ بائی دا رسپونڈر دیٹ واز سیکرٹری وچ انڈر PQSA ایکٹ پراپرلی فیل ود ان دا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی میں باتیں نہیں مان رہی تھی، مجھے انہوں نے ہٹا دیا۔ خیر ان کو کورٹ نے ریسٹور کر دیا۔ اب میری اطلاع یہ ہے کہ اپنی منسٹری کے اندر بھی جو ان کا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، اگین میں کہہ رہا ہوں کہ allegedly فرام سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو وہاں کا اس وقت CEO ہے، بیکاز وہ بھی یہ ڈاکٹر بطول کی طرح شاید ان کی باتیں اس وقت نہیں مان رہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی فارغ کرنے کی تیاری ہوئی بھی ہے کہ ان کو ہٹا کے اور ان کی جگہ ان کے کوئی کیا کہتے ہیں اس کو ایکٹنگ چارج دے دیا جائے، ان کے GM ہیں عاصم صاحب ایک، کہ ان کو چارج دے دیا جائے۔ انہوں نے تو DG اڑا دیا اسٹینڈرڈس اتھارٹی کا۔ تو بھائی یہ ہے جو آپ کو آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے پرائم منسٹر صاحب، منسٹرز کو چینج کرنا ہے خود ہی چینج کر دیں، اس کے لیے وی ڈونٹ ہیو ٹو میک اینی ایکسکیوزز کہ کیا ہوگا۔ بات یہ ہے اس دن پتہ لگے گا کہ آپ کی کتنی پار ہے جب آپ ایک فیڈرل سیکرٹری کو چینج کر دیں جس کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے اور جن کی بہت سے ایکٹس ہم آپ کے نوٹس میں بھی لائے ہوئے ہیں، اور آپ نے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ انہوں نے کیبنٹ کی پاورز بھی ازیوم کر لی ہیں۔